لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں کتنی سادی ہوا کرتی تھی، کتنی سادگی سے ہوتی تھی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر کے سفر پہ جو مال غنیمت بنو قریظہ کے تقسیم ہوئے تھے، تو بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی سیدہ صفیہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کی کیفیت دیکھیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کو آزاد کیا، وتزوجها، اور ان سے نکاح کر لیا، وجعل اتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ہے، ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ، اور مالیدہ کے ذریعہ ولیمہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ شادی کتنی سادی تھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں، صحیح بخاری میں ایک عورت کے نکاح کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی وہبت منک نفسی، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، میں آپ کو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ وہ عورت تھوڑی دیر کھڑی رہی تو اتنے میں ایک مرد شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح اس سے کرا دیں۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک تہبند ہے جو میں پہنتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسے اپنا تہبند دے دو گے تو پھر تم کیا پہنو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے کہا جاؤ کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس مرد نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ تلاش کر کے لاؤ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے کہا، تلاش کرنے کے بعد اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یاد ہیں، فلاں فلاں صورتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صورتوں کا نام لینے کے بعد کہ تمہارا نکاح میں نے اس سے کر دیا، اور تمہارے مہر کے طور پر تم ان صورتوں کو اسے یاد کروا دینا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آپ غور کریں ان 3-4 حدیثوں پر نکاح کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بیان کی، تو ان میں خلاصہ کیا ہے کہ ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام۔ نہ قاضی و امام کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریب کے انعقاد کی ضرورت ہے، نہ بارات و جہیز کا تصور ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے رسم و رواج کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔